आज की वीडियो में दराज का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हमने दराज कमीशन को पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। तो इसमें प्रॉपर मैंने पिछली वीडियो में कुछ मैंने चीज़ें बताई, तो आज वीडियो के अंदर मैं और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दराज कमीशन के बारे में बताऊंगा और दराज कमीशन के बारे में अपना दराज पोर्टल में लेके जाता हूँ, वहाँ पर प्रॉपर पूरी डिटेल से बताता हूँ क्या क्या सीन है। उसके बाद फिर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा किस तरीके से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, सिंपल मेथड है। अगर आप इसी तरीके से काम करेंगे या थोड़ा अपना भी दिमाग लड़ाएंगे तो आपके पास प्रॉफिट और कैलकुलेशन अच्छी खासी निकल आएगी। लमसम काम करने से ना प्रॉफिट निकलेगा, हाँ आपकी कैलकुलेशन निकलेगी। तो चलते हैं डेस्कटॉप की तरह। अभी सिंपली मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने अपना दराज का पोर्टल खोला हुआ है। अब यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा इधर फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस से आने से पहले कि आपको बता दूँ कि हमें अपना जो दराज कमीशन जो पूरी लिस्ट होती है वो किस तरीके से निकालनी होती है। सिंपली बहुत आसान है। आपने सिंपली यहाँ पर माय अकाउंट पर जाना है, माय अकाउंट पे जाकर सेटिंग पर जाना है। माय अकाउंट की सेटिंग में जैसे आप आएंगे यहाँ पर कमीशन है, आप ऐसे कमीशन को जैसे सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ पर पूरा कमीशन की जो है लिस्टें आ चुकी हैं। अब ये छोटी लिस्ट आपको लगती है छोटी नहीं है। अब इसके अंदर मैं मिसाल के तौर पर अपनी कैटेगरी निकालता हूँ। अब ये मोबाइल टैबलेट्स के अंदर में जैसे ही इसको यहाँ पे मैं खोलूँगा तो ये टैबलेट एसेसरीज़ में आ जाएगा। जब इसको और ओपन करूँगा तो फिर ये टैबलेट एसेसरीज़ के बाद स्टाइलिश पेन आ गए, स्टाइलिश पेन्स आ गई हैं और केसेस कवर आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 14% काट रहा है। अच्छा, अक्सर औकात लोग क्या करते हैं वो इनको खोलते हैं कुछ चीज़ें में यहाँ पर ये 14% देर होता है, लेकिन अंदर जाते कुछ किसी में एकदम 12% भी आ जाता है, किसी में कोई परसेंट अलग परसेंट आते रहते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पर आप अपनी परसेंट जो है वो निकाल सकते हैं। अब मेरी जो कैटेगरी है वो है वॉच एंड सन ग्लासेस की। अब मैं वॉच में सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने वॉच को सेलेक्ट किया, वॉच के अंदर जैसे ही गया तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपर 18% मेरा काट रहा है। तो प्लीज़ इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस तरीके से अपना दराज का जो भी प्रोडक्ट का कमीशन है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये परसेंट है। परसेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो एक्चुअल प्राइस होती है उसके ऊपर परसेंट लगता है। आप प्राइस आपकी जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा परसेंट कटेगा, जितनी कम होगी उतना कम परसेंट कटेगा। अब ये नहीं करना कि अपने प्रोडक्ट के रेट जो है वो कम कर देना कि परसेंट कम हो जाए, नहीं, कैसे बिल्कुल नहीं करना। अपना प्रॉफिट प्रॉपर रखना है और एक इसी के साथ अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी बिल्कुल ना ज़्यादा महंगी रखनी है ना ज़्यादा कम रखनी है। इतनी रखनी है कि आपका प्रॉफिट भी हो ना आपको नुकसान हो और आपका प्रॉफिट भी अच्छा हो, जिससे आपको भी कुछ बेनिफिट मिलता रहे, आप भी थोड़ी तरक्की की राह में गामज़न हो। इसी के साथ चलते हैं फाइनेंस के अंदर। अब फाइनेंस में माय इनकम पे मैं आ चुका हूँ। अब माय इनकम में यहाँ पर आप सबको पता है टू बी रिलीज़ यहाँ पर शो होती हैं और जो रिलीज़ हो चुकी हैं वो इधर सारी शो होती हैं और जो रिलीज़ यहाँ पे अमाउंट है वो सब यहाँ शो करता है। अब यहाँ पर मैं आपको जो फाइनेंस में जो चीज़ मैं डिटेल में निकालना चाह रहा था वो डिटेल में जो चीज़ है वो दिखाना चाह रहा था कि प्रोडक्ट का कमीशन वगैरह जो हिसाब किताब किस तरीके से काटा जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट फीस वगैरह यहाँ पे। अब यहाँ पर एक्चुअल जो है दराज है 6,706 रुपये माइनस 26 रुपीज़, माइनस 6,706 रुपये इसने दराज से मुझे दिए हैं। और एक्चुअल जो है मैंने जो रेट लगाया था 7,200 रुपये रेट लगाए थे। अब इसमें से चीज़ें मैं बताता हूँ क्या क्या दराज में काटी हैं। दराज में सबसे पहले हम बात करते हैं पेमेंट फीस की। दराज में माइनस 186 रुपीज़ जो है वो पेमेंट फीस के काटे हैं। पॉइंट को आप बिल्कुल इग्नोर करें, पॉइंट को समझो, एक पॉइंट को अगर इग्नोर इतना कर दें बस, इसके साथ एक रुपया और ऐड कर दिया करें। इसी के साथ कमीशन फीस काटी है 143 और शिपिंग फीस काटी है दराज ने 155 रुपये 155 एंड मैक्स फीस जो है वो 496 रुपीज़ काटी है। ये जो है ना आप इस पर ज़्यादा इतना गौर नहीं करें, क्योंकि नीचे जाके फिर दोबारा हमें पैसे वापस देता है FM डिस्काउंट। ये देखें यहाँ पर जैसे दोबारा मुझे पैसे दे दिए हैं। तो जो बायर ने हमें पैसे जो पेड किए थे वो 135 रुपीज़। अब यहाँ पे जो इसने शिपिंग फीस के पैसे काटे हैं और नीचे बायर ने हमें पैसे दे दिए और इस तरीके से हमारी शिपिंग फीस भी निकल चुकी है। अब इसके हमें दराज हमसे क्या क्या काटे, अपने कमीशन काटा और पेमेंट फीस काटी, यानी कि फ्लैट और ये सब चीज़ें इसी के अंदर आ जाती है। और इसमें जो एक्चुअल जो है वो और इसी के साथ 4 पाउंड वाउचर मैक्स जो है 144 रुपये यहाँ से भी काटे। 7,200 में से 6,706 रुपये मतलब मुझे मिले हैं। अब सिंपली मैं यानी कि दराज है मुझसे मेरी पर प्रोडक्ट पे 498 यानी कि 500 रुपये से दराज है मेरी इस प्रोडक्ट से अपना चार्ज किए। बाकी मुझे इसमें से 7,000 रुपये में से मुझे पैसे दिए। अब इसके अंदर मुझे मेरा प्रॉफिट भी मिल गया और दराज के पैसे भी निकल गए और मेरी प्रोडक्ट के जो एक्चुअल प्राइस है वो भी निकल चुके हैं। अब आपने किस तरीके से निकालना है
اب مجھے پتا ہے اس پروڈکٹ کے اوپر میرا اچھا خاصا پروفٹ ہوا۔ پوائنٹ نمبر 2، ہمیں اب کس طریقے سے اپنا دراز سے پروفٹ نکالنا ہے، یعنی کہ ہم تو اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں لیکن ہمیں پروفٹ نہیں ملتا۔ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو دراز سے پروفٹ نہیں ملتا ہے۔ اب وہ پروفٹ کس طریقے سے نکالنا ہے وہ بہت آسان اور سمپل ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے نکالا جاتا ہے۔ اچھا، اب میں نے یہاں پہ بالکل سادے طریقے سے میں نے یہاں پہ کوئی اس میں نے فارمولے بھی لگائے ہیں کہ آپ کو لگے کہ یار یہ فارمولے لگائے ہوئے انہوں نے، تو میں آپ کو بالکل سارے طریقے سے سمجھانے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی شیٹ بنائی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اب شیٹ پہ ہم نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے کہ ہمیں دراز کا پروفٹ بھی ملے اور ہمارا پروفٹ بھی ملتا رہے۔ اب سمپلی یہاں پر ہم اپنی پروڈکٹ کا جو ہے ریٹ لکھیں گے۔ اب اپنی پروڈکٹ کا نام لکھتے ہیں، میری پروڈکٹ کا نام مثال کے طور پر ڈکس ہے، تو اب میں اپنی پروڈکٹ لکھ دی۔ اب میری پروڈکٹ کی جو ہول سیل ریٹ ہے وہ کتنے ہیں؟ اب میری پروڈکٹ کے فرض کریں ہول سیل ریٹ ہے 500 روپے، اور اسی کے ساتھ اب پیکیجنگ کوسٹ میری پروڈکٹ پہ کتنی آئی ہے؟ پیکیجنگ کوسٹ فرض کر لیں میری پروڈکٹ پہ جو ہے وہ 70 پہ میکسیمم میں لگاتا ہوں۔ اگر آپ 70 پہ نہیں لگاتے ہیں تو آپ 60-100 پہ بھی لگا سکتے ہیں، میں 70 پہ لگاتا ہوں ٹوٹل۔ اور اسی کے ساتھ ڈیلیوری چارجز تب ہوتے ہیں جب آپ دراز سے فری شپنگ میکس پروگرام جب آپ ایڈ کرتے ہیں تب ڈیلیوری چارجز ڈالے جاتے ہیں، ورنہ تو آپ جیسے زیرو کرتے ہیں۔ سمپلی کوئی آسان نہیں اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اسی کے ساتھ پیمنٹ فیس آتی ہے، پیمنٹ فیس کو آپ اگنور کر دیں۔ پیمنٹ فیس دراز جو ہے 50 روپے کاٹتا ہے، یا اگر 500 والی پروڈکٹ ہوتی ہے دراز پہ 50 روپے کاٹتا ہے، جو اس کا پیمنٹ فیس کا جو پورا شیڈول ہے میں یہاں پہ آپ کو دکھا دوں گا، نیچے اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ کو دے دوں گا، پیمنٹ فیس کا شیڈول کہ دراز کتنے روپے میں کتنے پیسے کاٹتا ہے۔ تو سمپلی اب یہاں پر میری پروڈکٹ جو ہے 500 کے اندر، تو دراز مجھ سے 50 روپے کاٹے گا۔ اور اسی کے ساتھ ان سب کو میں یہاں پہ سم ٹوٹل یعنی کہ ان سب کو میں یہاں پہ پلس کروں گا۔ تو سمپلی اب یہاں پہ میں کیلکولیٹر آن کرتا ہوں۔ اب سب سے پہلے میں اپنے جو ہے یہاں پر میں ڈائریکٹ ادھر فارمولا لگا کے بھی سم کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کر رہا کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو فارمولاز نہیں آتے۔ اب سمپلی یہاں پر میں 500 جمع پیکیجنگ کاسٹ جو ہماری آ رہی ہے وہ میں نے ڈال دی، 70 جمع پیٹرول جو ہے وہ ہمارا 60 آ رہا ہے، اسی کے ساتھ پیمنٹ ہینڈلنگ جو پیمنٹ فیس ہے وہی میں نے ڈال دی 50، اور اسی کے ساتھ میں نے ٹوٹل کر دیا۔ جب ٹوٹل کروں گا یہاں پہ میرے پاس آ رہا ہے 680 روپے۔ اب یہاں پہ میں سمپلی لکھ دوں گا 680 روپے۔ اب یہاں پر پروفٹ کچھ لوگ اپنا 15% لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنا 20%، میں یہاں پہ اپنا پروفٹ 25% رکھتا ہوں، تو 25% میں اپنا پروفٹ رکھوں گا۔ اب یہاں پر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ایزیکوسٹی لگا کے اس کا جو فارمولا کو وہ بھی لگا سکتے ہیں، یا پھر یہاں پر آپ لوگ اس کا جمع 25% بھی کر سکتے ہیں، 170 روپے جو آ رہا ہے۔ تو اسے اگر آپ کو یہاں پر بھی سے سمجھ نہیں آ رہا پروفٹ کا، سمپلی آپ کیا گئے، سب سے آسان طریقہ ہے، آپ یہاں سے سمپلی پیچھے جائیں، پیچھے جانے کے بعد کمیشن کیلکولیٹر ہے، کمیشن کیلکولیٹر کو یہاں پہ آپ اوپن کریں، یہاں پر آپ لکھیں 680 اور یہاں پہ اپنا جو کمیشن جو پرسنٹ ہے وہ لکھ دیں 25%۔ اب یہاں پہ 70 آ چکی ہے اور یہاں پہ بھی لکھیں 70 روپے اس نے مجھے دی دکھایا ہے، تو دونوں سیم ہے۔ آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگوں کو زیادہ مشکل ہوتی تو وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کا جو لنک ہے میں نیچے آپ کو دے دوں گا۔ اب یہ بھی پروموشن نہیں ہے، جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پروموشن کر رہا ہوں، یہ بالکل پروموشن نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ میرے پاس جو پروفٹ آیا ہے اور پروفٹ آیا ہے 25% کا 170 روپے۔ اب میں اس 170 روپے کو 680 کے ساتھ پلس کروں گا۔ سمپلی آپ نے کیلکولیٹر آن کرنا ہے، کیلکولیٹر آن کرنے کے بعد 680 + 170 = 850 روپے یہاں پر آ چکا ہے، 850 یہاں پر آیا ہے۔ تو اب ٹوٹل یہاں پہ میرے پاس 850 میرے پروڈکٹ کے ریٹ آئے ہیں، لیکن ابھی اس میں سے کمیشن ریٹ میرا بہت کم ہے، تو سمپلی میں نے مثال دینے کے لیے یہاں پہ کمیشن اتنا رکھا ہے۔ اب سمپلی بات آتی ہے دراز کمیشن اور ویٹ کی، تو ان دونوں کا میں کیوں کہہ رہا تھا کہ دونوں کو ایڈ کریں گے۔ دیکھو آپ دراز کمیشن کو الگ، جو کمیشن کی جو پرسنٹ ہے اس کو الگ پہلے کیلکولیٹ کرو گے، پھر جو ویٹ پرسنٹ ہے اس کو الگ کیلکولیٹ کرو گے۔ اتنی لمبی چوڑی جنریٹ پالنے سے بہتر ہے آپ دراز کمیشن اور ویٹ دونوں کو ایک ساتھ پلس کریں، یعنی کہ دراز کمیشن کا 16% اور ویٹ کا 4%، دونوں کو ایک ساتھ کرتے 16 × 4 = 20 ہو گیا۔ 20% ہمارا جو 20% دراز کمیشن اپنا رکھتا ہے، تو سمپلی اب یہاں پہ میں اس کو 20% دراز کا کمیشن میں یہاں پہ رکھتا ہوں، تو سمپلی دراز کا میں نے 20% کمیشن رکھ دیا، تو 176 دراز کا آ ہے۔ اب میں اس کے اندر 850 میں پلس کروں گا 176۔ اچھا، اب سمپلی میں نے جیسی 850 کو 176 کے ساتھ کیا تو 1026 آ رہا ہے۔ اب سمپلی یہاں پر میں 1026 لکھوں گا،
تو میرے پاس ابھی ٹوٹل جو ابھی کوسٹ نکلی ہے 1026 میرے پاس ابھی آئی ہے. اچھا اگر اب یہاں پہ میرے پاس جو ایکچوئل پرائس جو آ چکی ہے پراپر، میں نے اب یہاں پہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دراز کا جب کمیشن اور ویٹ ہے جو سب سے آخری میں نے رکھا ہے، میں نے بالکل شروع میں نہیں رکھا ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ دراز ایکچوئل پرائس کے اندر سے ہمارے پیمنٹ کاٹتی ہے، یعنی کہ 850 ہے اس میں سے دراز اپنے پیسے کاٹتا ہے. تو سمپلی 1026 آ گیا ہے. 1026 آنے کے بعد آپ نے یہ ریٹ بالکل نہیں رکھنے، آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، اسے تھوڑا سا بڑھا دیں. یعنی کہ اگر آپ کی واقعی میں یہ جو پرائس ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی کہ آپ کے جو پرائس بہت کم ہے، باقی جو دکاندار ہیں انہوں نے زیادہ پرائس رکھی ہے، تو آپ سمپلی ان دکاندار کے برابر کے پرائس پہ رکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اسے 1200 1300 اپنی مرضی کے پرائس رکھ سکتے ہیں. اس کے میرا مقصد یہ ہے، میرے بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنا پہلے جو پروفٹ وغیرہ جب چیز کیلکولیٹ کرنے کے بعد اپنی جو پرائس ہے آپ اتنی رکھنا چاہیں تو اسے بڑھا دیں. آپ جب بڑھائیں گے تو دوبارہ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ اور زیادہ پیسے کاٹ دے گا. اب یہاں پہ سمپلی 1026 سے 176 کاٹ ہے تو پھر یہ بعد میں 126 روپے 200 روپے کاٹ لے گا، 300 روپے کاٹ لے گا، 500 روپے کاٹ لے گا. جتنی آپ کو پرائس بڑھاتے رہیں گے مطلب یہ اتنی آپ پرائس بڑھائیں گے اتنے پیسے کاٹتا رہے گا. اب سمپلی دوبارہ سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے اپنا پروڈکٹ کا نیم لکھیں گے، پھر اس کے بعد ہول سیل پرائس لکھیں گے. ہول سیل پرائس آپ کی 500 ہے. اسی کے ساتھ پیکیجنگ کاسٹ جو ہے 70 روپے وہ لکھنی ہے. پھر آپ کے جو پیٹرول سسپینس وغیرہ وہ 60 روپے وہ آپ نے لکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ 60 روپے وہ لکھنا ہے. اسی کے ساتھ پیمنٹ اور ہینڈلنگ فیس جو ہے 50 روپے وہ لکھنی ہے. پھر سم اور ٹوٹل کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنی پیچھے کی جتنی پیمنٹ ہے ان سب کو ایک ساتھ ایڈ کرنا ہے. ایڈ کرنے کے بعد جو ریزلٹ بنا 680 روپے، 680 کو ہم لوگ کریں گے 25% کے ساتھ ایڈ کریں گے. جب ایڈ کریں گے تو یہ ہمارا ٹوٹل 850 روپے ریزلٹ آیا ہے. تو 850 کے پھر ہم نے دراز کے 20% دراز اور روپی 80 دونوں تو 20% میں ہم نے ایڈ کرنا 176 آیا ہے، اور اس کے ساتھ ٹوٹل ہمارا بیلنس ہے. اب میں یہاں پہ اپنے ایکچوئل پرائس ہے اسے میں رکھوں گا 1200 روپے، کیونکہ مارکیٹ میں 1200 ایگزسٹ کر رہی ہے تو اپنا 1200 رکھوں گا. یہ نہیں کروں گا کہ میں 1600 1300 یا 1800، نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا. ہاں آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ اس کے اوپر کوئی واؤچر وغیرہ لگانا چاہتے ہیں یا کوئی پروگرام وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. اپنے پروڈکٹ کے پہلے ریٹ بڑھائیں، اس کے ساتھ پھر اپنے پروڈکٹ کے ریٹ بڑھانے کے بعد پھر آپ اپنی پروڈکٹ کے ایکچوئل ریٹ رکھ لیں. تو آپ کو پتہ ہے عوام تھوڑی آپ سے پوچھے گی کہ یہ آپ نے اتنے ریٹ رکھے ہیں تو یہ رکھیں اتنا رکھیں. آرڈر آنے ہوں گے تو آرڈر آئیں گے. تھوڑا سا دماغ لڑانا ہے. دیکھو مارکیٹنگ کے اتنا آپ دماغ لڑاؤ کہ دیکھو مارکیٹنگ جتنی بھی اچھی ہو جائے گی اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ پروفٹ زیرو ہوتا. تو امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو بہت سمجھ آیا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے بلا جھجک کامنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں. جو چیزیں آپ نے کمیشن کے اوپر پوچھنی ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ پوچھتے رہیں گے تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر پوری ویڈیوز بنا کے پوری ڈیٹیل کے اندر ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو بنا کے اس میں آپ کو کامنٹس کے میں جواب دیتا رہوں گا. تو چلتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک.